مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ کچھ دن پہلے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی جو ایتھیس لوگوں کے نظریات سے ڈسے ہوئے تھے نا۔ میں نے اللہ کے وجود کے دلائل دیے تو انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو، پانی میں مچھلیاں خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں، کچرے میں کیڑے خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں، تو اس سے پتہ چلا کہ حیات خود بخود بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ کہیں تالاب ہو نا، بڑا گڑھا کھودے، اس میں پانی رکھ دیں، کچھ دنوں میں مچھلیاں پیدا ہو جائیں گی اس میں۔ اس نے کہا ایسے ہی زندگی پیدا ہو گئی، پھر ہوتے ہوتے انسان بھی بن گیا، تو اس میں کون سی عجیب بات ہے؟ میں نے کہا واہ بھائی واہ، جو دعویٰ ہے نا وہی دلیل ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے میں آپ سے کہوں آپ نے مجھ سے 1 لاکھ روپے لیے، آپ کہیں اس کی کیا دلیل ہے کہ لیے؟ کہوں اس کی دلیل یہ ہے کہ لیے، اس کی دلیل یہ ہے کہ لیے۔ وہ کہا یہ دوسرے دعوے کی کیا دلیل ہے کہ لیے؟ بھائی اس دعوے کی دلیل یہ کہ لیے۔ دیکھو دلیل، یہ تو دعویٰ ہے۔ پانی میں جو مچھلیاں پیدا ہو رہی ہیں وہ خود بخود تھوڑی ہو رہی ہیں، یہی تو دعویٰ ہے، یہی تو اللہ کے وجود کی سب سے بڑی دلیل تھی کہ یار تالاب ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہے اس میں، مچھلیاں کہاں سے آ گئی، حیات کہاں سے آ گئی، زندگی کہاں سے آ گئی؟ یہ تو اللہ کے وجود کی ایک اور دلیل ہے جو ہماری دلیل ہے، آپ کی نہیں بنتی وہ۔ یہ اس کی علامت ہے کہ اس پانی کے اندر یا اس مٹی میں اللہ نے ایسے انڈے یا ایسی چیزیں پیدا کی ہیں، اتنے پیچیدہ سافٹ ویئر اس میں انسٹال کر دیے ان انڈوں کے اندر کہ وہ صدیوں تک پانی نہ ملنے سے بھی ضائع نہیں ہوتے۔ یہ تو بہت ٹیکنیکل قسم کا سافٹ ویئر دریافت ہو گیا ہے، بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ تو ایسی پیچیدہ چیز دریافت ہوئی ہے کہ اس پہ تو اور عقل پریشان ہوتی ہے، سر دیواروں سے مارتے رہو، یہ عقدہ حل نہیں ہوگا۔ یار یہ کیسے ہو رہا ہے؟ اس نظام کائنات کو چلانے کے لیے اللہ نے حیات پیدا کی۔ سورہ ملک جو ہم نے پڑھ رہے ہیں، اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک، پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، یہ وہ ذات ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا۔ اللہ کہتے ہیں تم تھوڑی پیدا کرتے ہو پانی کے اندر مچھلیاں، خود بخود ہو رہی ہیں۔ اس کا مطلب خود بخود نہیں ہو رہی، کوئی پیدا کر رہا ہے ان کو۔ آپ کہہ سکتے ہیں وہ کچھ سائنسدانوں کی تحقیق کے کوئی انڈے رہ جاتے ہیں، یہ کچھ ہو جاتا ہے، تو وہ انڈے رہ کے اتنے سال تک محفوظ کیسے رہے، ضائع کیوں نہیں ہوئے؟ مرغی کے انڈے تو فریج میں بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ اس نظام کائنات کو چلانے کے لیے، اس زمین میں زندگی کی بہاریں پیدا کرنے کے لیے اللہ نے ایسی ایسی چیزیں پیدا کر دی ہیں کہ جہاں پانی ہوگا وہاں حیات۔ قرآن میں ہے نا کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے صرف ایک پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کر دیا، صرف ایک پانی ہے، جہاں پانی وہاں حیات۔ کچرے کے ڈھیر میں کیڑے جب ہی پیدا ہوتے ہیں جب نمی ہو، پانی ملتا ہے خربوزہ پیدا ہوتا ہے، پانی ملتا ہے آم پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کچرے کے ڈھیر میں جب بارش ہوتی ہے تو آم کا درخت خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ بھائی خود نہیں پیدا ہو رہا، وہ زمین کے اندر گٹلی ہوتی ہے، وہ کافی عرصے سے پڑی ہوئی تھی، تلاش میں تھی کہ مجھے پانی ملے اور میں اللہ کی قدرت کا نظارہ پیش کروں۔ تو اس گٹلی کے اندر ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے گئے ہیں کہ گٹلی کو کھول کے دیکھو تو نہ درخت نظر آئے گا، نہ اس میں آم نظر آئے گا، نہ پتے نظر آئیں گے، نہ شاخیں نظر آئیں گی، لیکن سارا سیٹ اپ اس گٹلی کے اندر اللہ نے بند کر کے اوپر سے اس کو پیک کر دیا۔ اور 3 چیزیں چاہیے اس کو، مٹی، گوبر، پانی۔ کچرے میں بھی نائٹروجن پیدا ہوتی ہے تو نائٹروجن چاہیے اس کو، وہ کچرے میں زیادہ ہو جاتی ہے اچھی، تو وہ 3 چیزیں اس کو ملی، گٹلی نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلا کام فالق الحب، اللہ کہتے ہیں ایسی چیزیں انسٹال کر دی اس میں کہ زمین کے اندر دفن بھی کرو گے لیکن وہ زمین کا سینہ پھاڑ کر اتنی سی کوپل باہر نکلتی ہے۔
اس کوپل میں جو ننا سا پودا نکلتا ہے، پھونک مارو بیچارہ ہل جاتا ہے، اس کو بچا کے رکھنا پڑتا ہے، مگر وہ ننے سے پودے میں اتنی طاقت کہ وہ زمین کا سینہ پھاڑ کے ایسے پھٹتی ہے زمین، وہ کہہ رہا ہوتا ہے ہٹ جاؤ میرے سامنے سے، بھی میں باہر آ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. اور پھر اسے دھوپ اور پانی ملتا رہتا ہے اور وہ تناور درخت میں تبدیل. تو یہ خود بخود تھوڑی ہو رہا ہے بھائی، اس کے اندر کچھ ڈالا گیا ہے، کچھ ڈالا گیا ہے. پھر وہ تناور درخت میں تبدیل ہوتا ہے، جڑیں اس کی زمین کے اندر پھیلتی رہتی ہیں، پھیلتی رہتی ہیں، پھیلتی رہتی ہیں، اور تناور درخت میں تبدیل ہونے کے بعد پھر اس میں پھول لگتے ہیں. یہ پھول تتلیوں کو اپنی طرف، بولنے میں کوئی پابندی لگی ہے کیا؟ پھول مائل کرتے ہیں. کیا درخت کو خود بخود یہ پتا ہے کہ میری طرف راغب کرنے کے لیے، کوئی اٹریکشن کے لیے کوئی چیز مجھے تتلیوں اور مکھیوں کے سامنے پیش، گٹلی کو پتا تھا یہ خود بخود ہو رہا ہے کیا؟ بھائی درخت بیچارے کو پاس تو مغز ہی نہیں ہے سوچنے کے لیے. جس کے پاس، سائنسدان کے پاس مغز ہے وہ تو سوچ نہیں رہا کہ یہ، وہ کہہ رہے یہ خود بخود بنا ہے. اور جس درخت کے پاس مغز نہیں ہے وہ اتنا ذہین کہ اسے پتا ہے کہ میرے نر اور مادہ پھولوں میں ملاپ کے لیے مجھے مکھیوں کو اپنی طرف مائل کرنا پڑے گا. اور مکھیاں اس ترغیب سے مائل نہیں ہوں گی کہ آپ ان کو سمجھائیں کہ دیکھو تم آؤ پھولوں پہ بیٹھو، اور وہ ذرے تمہاری ٹانگوں سے چپکیں گے، پھر نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوگا، پھر اس سے آم پیدا ہوں گے، پہلے کیری پیدا ہوگی، اس کا اچار بنے گا، پھر آم پیدا ہوگا، اس کو لوگ کھائیں گے، چھل کے بکریوں کو کھلائیں گے، اور گٹلیاں دوبارہ زمین میں ڈالیں گے، اور ملک شیک بنے گا، اس سے تجارت ہوگی. مکھیاں اس ترغیب سے متاثر ہو کر آئیں کہ بھائی ہم بھی انسانیت کی خدمت کریں گے. مکھیوں کے پاس اتنا دماغ نہیں ہے، نہ درخت کے پاس تو دماغ ہی نہیں ہے. تو پھر اس سے بھور پیدا ہوتا ہے آم کے درخت پہ، وہ تتلیاں مکھیاں مائل ہوتی ہیں، اور کچھ ہوا کے جھونکوں سے وہ نر مادہ ملتے ہیں. جیسے ہی ملتے ہیں نیچے پھول ضائع ہو کے نیچے پھل پیدا ہونا شروع ہو جاتا. وہ گویا پھولوں کی شادی ہوئی ہوتی ہے، ان کی شادی ہو گئی، اور اب ان کا بچہ کیا ہے؟ پھل. اب وہ پھل جناب دھوپ، مٹی، پانی کے ملاپ سے بڑا ہوتے 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 خوبصورت آم کی شکل میں، پھر وہ لنگڑا آم، یہ چونسا آم، یہ دسہری آم، اور یہ پپیتے جیسا آم، اور پتہ نہیں درجنوں قسم کے آم. اور کمال کی بات یہ کہ ہزاروں آم پیدا ہونے کے بعد آپ دیکھو نا، یہ جو میجک شو کراتے ہیں نا، یہ کیسے گھما پھرا کے کرتب دکھاتے ہیں، یوں کیا تو اندر سے کبوتر نکل آیا، یوں کیا تو یہ نکل آیا، آخر میں دوبارہ وہی انڈا واپس لا کے دکھاتے ہیں، یہ دیکھو یہ انڈا. یہ تو نظر کا دھوکا ہوتا ہے. تو یہاں بھی وہی ہو رہا ہے، وہ گٹلی زمین میں ڈالی تھی، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. آپ کہہ رہے ہو یار وہ گٹلی کہاں گئی میری جو میں نے زمین میں ڈالی تھی؟ وہ تو غائب. ہوتے 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 اس پروسیس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اس آم کو جب کھولو گے اس کے اندر وہی گٹلی آپ کو دوبارہ نظر آئے گی. یہ خود بخود ہو رہا ہے. تو سائنسدانوں کو زیادہ لفٹ نہیں کرایا کرو. ابھی کل جامعہ میں کسی سے میری بحث ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے کزن میرج پہ نا بار بار یہ نقصان، اور میں نے کہا بابا لیبارٹری کی ریسرچ ایک طرف رکھو، مشاہدے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی ریسرچ نہیں ہوتی. اب تک شادیاں ہوتی ہی کزن میرج میں رہی ہیں، کتنے لنگڑے پیدا ہو گئے. وہ کہہ رہے ہیں آپ سائنس کی تحقیق کا انکار کر رہے ہو. میں نے کہا میں مشاہدہ کر کے بتا رہا ہوں، نظر آ رہا ہے. ایک دیکھو، ایک ڈاکٹر آپ کے پاس آ کے افلاطونی جھاڑے بخراتی کہ ایکچولی جب وہ آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ ہم جو روٹی کھاتے ہیں اس سے پیٹ کیوں بھرتا ہے اور طاقت کیسے آتی ہے. ایکچولی جب لیبارٹری میں ٹیسٹ ہوا تو جب ہم نے منہ میں نوالا رکھ کے چبایا تو اس سے نشاستہ پیدا ہوا، تو وہ لعاب میں مل کر کاربوہائیڈریٹ بنا تو گلوکوز بنا. پھر وہ تو جب وہ پیٹ میں گیا تو معدے نے یوں کیا، پھر یوں کیا، پھر جگر نے یوں کیا. ایکچولی اس سے کیا ہوتا ہے، ہمارا پیٹ بھی بھر جاتا ہے اور ہمیں طاقت بھی ملتی ہے. آپ کو بھائی جان آپ کی تحقیق بہت اچھی، لیکن یہ تحقیق صدیوں پہلے آدم علیہ السلام کر چکے ہیں، اور آپ کو میں درجنوں دفعہ کر چکا ہوں. میں جب بھی پراٹھا کھاتا ہوں پیٹ بھی بھرتا ہے اور طاقت بھی آتی ہے. ٹھیک ہے نا. اس افلاطونی اور بقراتی کو جھاڑنے کی ہمارے سامنے ضرورت نہیں ہے. یہ تو دن رات ہم روٹی کھا کے پیٹ، تو مشاہدے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دلیل
یہ جو حکیموں کی تحقیقات ہوتی ہے نا, ان کے پاس لیبارٹریاں تھوڑی ہوتی ہیں, تو تجربہ کر کے کئی کو مار چکے ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد جا کے کہتے ہیں یار یہ فٹ آ رہی ہے اس کے اوپر. ہاں یہ تو صدیوں کے تجربے ہیں نا ان کے. تو وہ انہوں نے دیکھا یار یہ جب کھلایا, یہ والی چیز یوں کر کے کھلائی تو نزلے کو فائدہ ہوا, تو 10 لوگوں پہ تجربہ کیا, نوٹ کر کے پھر اس طرح سے ان کی دوائیں وجود میں آئی ہیں. وہ بڑی فائدہ مند ہے. کینسر کے علاج بھی حکیم کر دیتے ہیں, حالانکہ حکیم کو نہ کینسر کا جراثیم کبھی اس نے خوردبین سے دیکھا ہوگا. میں نے ایسے حکیم دیکھے ہیں جنہوں نے کینسر کا علاج کیا ہے, حالانکہ میڈیکل سائنس جہاں تک پہنچ چکی ہے حکیم وہاں تک نہیں پہنچے, لیکن علاج کر دیا انہوں نے, اس لیے کہ وہ تجربے کر کے صدیوں کے تجربے ہیں نا, مشاہدات تجربے. تو مشاہدے سے بڑھ کر کوئی دلیل ہوتی ہے؟ اگر کسی کے ہاں کزن کے ہاں معذور بچہ پیدا ہوا تو جتنے معذور کزنوں کے ہاں ہوئے ہیں نا, اتنے ہی ریشو غیر خاندان میں شادی کے بھی ہیں. 2 واقعات تو میرے سامنے آئے ہیں کہ کزن سے شادی کا انکار کیا اس بیس پر کہ معذور بچہ پیدا نہ ہو جائے, کہیں اور شادی کی اور پہلا بچہ ہی معذور پیدا ہوا. میں نے کہا اچھا ہوا اس نے کزن سے نہیں کی, اگر کزن سے کر کے ہوتا تو یہ سارا کس کے کھاتے میں ڈال دیتا, تو ان کا تو فیملی سسٹم تباہ ہو گیا. میں نہیں کہہ رہا کہ یہ ریسرچ غلط ہے, صحیح ہوگی, لیکن اس کا ریشو اتنا کم ہے کہ اس سے زیادہ حادثات کا امکان ٹرک کے نیچے آگے مرنے کا ہوتا ہے بچے کا. تو ان چیزوں کو زیادہ لفٹ نہیں کرایا کرو, جو یہ نیچر ہے. اور ایک ٹیکنیکل بات کر کے آگے چلتا ہوں, کزنوں کی ٹوٹل کتنی قسمیں ہیں؟ 3 کہاں سے ہو گئی؟ کزنوں کی ٹوٹل کتنی قسمیں ہیں؟ ابے بھائی کیا ہو گیا آپ لوگوں؟ 4 قسم کے کزن ہوتے ہیں, چچا زاد, پھوپھی زاد, خالہ زاد اور ماموں زاد. تو دیکھ لو اللہ نے 4 کی اجازت دی ہے کہ چاروں کو نمٹا دو, ٹھیک ہے نا. نہ خالہ پریشان ہو, نہ ماموں پریشان ہو, نہ پھوپھی پریشان ہو, نہ چاچا تایا پریشان ہو. تو یہ تو ہمارے مذہب نے اشارے دے دیے, اس طرح بڑے پاورفل اشارے دیے ہیں. اور قرآن میں اللہ نے الگ سے بیان کیا کہ اے نبی ہم نے آپ کے لیے سب ان عورتوں کو حلال کیا, اور ان کے ساتھ ساتھ وبنات عمک, آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں, وبنات عماتک, وبنات عمک آپ کے چچا کی بیٹیاں, وبنات عماتک آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں, وبنات خالک ماموں کی بیٹیاں, وبنات خالاتک اور آپ کی خالہ کی بیٹیاں. الگ سے اللہ نے بیان کیا ہے. تو میں نہیں کہہ رہا کہ آپ سائنسدانوں کو برا بھلا کہیں, بولے بھائی آپ کی تحقیق ہے لیبارٹری میں, ہوگی صحیح ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو ہو رہا ہے, اور اللہ کا فضل ہے, بڑے کامیاب رشتے ہوتے ہیں. اگر کسی کے ہاں ایک اللہ نہ کرے کوئی لنگڑا ہو گیا تو وہ تو ہم نے غیروں میں بھی دیکھا ہے, 2 لنگڑے ہوئے تھے ان کے یہاں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ہاں میں یہ ضرور کہتا ہوں, کوئی بیماری پہلے سے خاندان میں چلی آ رہی ہے تو پھر باہر کر لو تاکہ وہ آگے نہ جائے, جو پتہ چل جائے پہلے سے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو کچرے میں کیڑے خود بخود پیدا ہو. بھائی جان خود بخود نہیں ہوتے, جو کچرے میں پودے پیدا ہو رہے ہیں وہ گٹلیوں سے ہو رہے ہیں. جو پانی کھڑا ہوا ہوتا ہے اس میں جو مچھلیاں پیدا ہوتی ہیں وہ خود بخود نہیں ہوتی, یہ قدرت کا نظام ہے. دیکھو میں جب تنزانیہ گیا, وہاں بہت بڑا جنگل ہے, ہم وہاں جنگل میں گھوم رہے تھے, ویڈیو بنا رہے تھے, شیر, چیتے, لومڑی. تو انہوں نے بتایا کہ یہ چاروں طرف اونچے اونچے پہاڑ ہیں. اس جنگل کی خاصیت یہ ہے کہ اس کا جانور ادھر نہیں جا سکتا اور وہاں سے جانور یہاں نہیں آ سکتا. وہ بہت بڑا ایریا ہے نا, تو اس کے چاروں طرف اتنے اونچے پہاڑ ہیں, قدرت کی طرف سے ایک یعنی قدرتی چڑیا گھر بن گیا ہے وہ, ٹھیک ہے نا. کہ اللہ کو پتا تھا کہ کراچی سے بھی کچھ لوگوں کو چڑیا گھر, نیچرل چڑیا گھر دیکھنے کا شوق ہے, تو اللہ تعالیٰ نے وہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ کہ اب وہ جانور وہیں کے وہیں رہ گئے. اسی وجہ سے اس میں زیبرا, وہ زرافہ نہیں ہے, کیونکہ زرافہ وہ اتنے اونچے پہاڑ کراس کر کے وہ جھانک کے دیکھ تو سکتا ہے پہاڑوں کے اوپر سے کیا ہو رہا ہے, آ نہیں سکتا. اس میں زرافہ کے علاوہ سب جانور ہیں. تو میں نے کہا یار یہ جو اتنے بڑے پہاڑ کے اندر جانور ہیں یہ آئے کہاں سے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ چلو جا تو نہیں سکتے تو آئے کیسے؟ اگر آ سکتے ہیں تو جا بھی سکنے ہونے چاہیے. تو انہوں نے کہا شاید کوئی زلزلہ آیا ہوگا جس سے یہ چاروں طرف پہاڑ کھڑے ہو گئے. تو یہ اتنی عجیب بات نہیں ہے, اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ آسٹریلیا ایک جزیرہ ہے, دور دور تک سمندر ہے, اور اس جزیرے کے اندر بھی جانور, سارے وہ جانور موجود ہیں جو افریقہ کے جنگلات میں ہیں.
ارے وہ سمندر پار کر کے پہنچے کہاں سے؟ وہاں تو زلزلے کی بھی تعویل نہیں ہو سکتی. وہ شیر کہاں سے آ گیا بھائی؟ اور ہر جانور ہم کہہ سکتے ہیں کوئی گورا ہو سکتا ہے کسی شیر کو لے گیا ہو, تو یہ لومڑی کو بھی لے گیا, چوہے کو بھی لے گیا, بلوں کو بھی لے گیا بھائی وہ سفر کرتے کرتے ہو سکتا ہے کوئی سیاح لے گیا ہو نا, تو کتنے جانور لے کے جائے گا؟ بندر بھی لے گیا, چیتا بھی لے گیا, سارے جانور ہم آ جائے گا. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. ہر قسم کے جانور جو دوسرے جنگلوں میں ہے وہاں بھی موجود ہے, اور ایسی ایسی نایاب نسلیں ہیں وہاں پر. تو آدمی یہ بھی, اللہ کرے ہمارا وہاں کا سفر ہو تو انشاءاللہ وہاں سے بھی ہم سفید شیر کی ویڈیو بنا کے بھیجیں گے آپ کو انشاءاللہ. کینگرو بہت مشہور ہے, شکریہ, ٹھیک ہے, تو اچھی بات ہے ماشاءاللہ. کینگرو ایک عجیب سا جانور ہے, وہ وہاں پر ہے. تو ہذا خلق اللہ, اللہ جہاں بھی بیان کرتے ہیں نا میں نے یہ چیزیں بنائی, تو اللہ فرماتے ہیں ہذا خلق اللہ, یہ میری پروڈکٹ ہے. تخلیق کا معنی میری پروڈکٹ. فارونی الذین خلقوا من دونہم, کیا ہے فارونی الذین, فارونی الذین, چھوڑا یار, ہذا خلق اللہ فارونی الذین, سورہ لقمان کی آیتیں ہیں نا, ہاں, فارونی ماذا خلق الذین من دونہم. اللہ فرماتے ہیں یہ میری پروڈکٹ ہے, میرے علاوہ جن لوگوں نے جو چیزیں بنائی ہیں ذرا وہ بھی تو مجھے دکھاؤ. وہ اتنی عجیب نہیں ہے. اللہ کے علاوہ جو لوگوں نے چیزیں بنائی, روبوٹ بنا لیا, گاڑی بنا لی, بتاؤ روبوٹ زیادہ عجیب ہے یا اللہ کا بنایا ہوا انسان زیادہ عجیب ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں میرے علاوہ جو لوگوں نے چیزیں بنائی ہیں وہ ذرا میرے لاؤ, انڈس کرولا لے کر آؤ, صحیح ہے, سیوک لے کر آؤ, ٹھیک ہے, اور روبوٹ لے کر آؤ, خلائی سیارے لے کر آؤ, ہوائی جہاز لے کر آؤ, اور میں اپنی پروڈکٹ لے کر آتا ہوں. ہوائی جہاز کو اڑانے کے لیے پائلٹ چاہیے. اللہ نے جو پرندے آسمانوں میں چھوڑ دیے وہ خود ہی پائلٹ بھی ہیں, خود ہی جہاز بھی, اپنا ایندھن بھی خود ہی تلاش کرتے ہیں. ہمارے ہوائی جہاز کا فیول اگر ختم, تباہ. اللہ نے جو ہوائی جہاز آسمانوں میں چھوڑ دی ہے نا, ان کو جہاں فیول ختم وہ نیچے اتر کے فیول تلاش کرتے ہیں. باجرہ کھاؤ, دانا کھاؤ, اپنی اسپیڈ اپنے حساب سے بڑھاتے ہیں, اپنی اسپیڈ اپنے حساب سے کم کرتے ہیں. لمبے لمبے سفر بغیر کسی ٹریگنومیٹری کے, بغیر کسی ٹریگنومیٹری کے علم کے لمبے لمبے سفر کرتے ہیں. آسمانوں پہ ہوتے ہیں, زمین پہ زلزلے کی اطلاع ان کو پہلے ہو جائے, زمین سے نکلنے والی ریس کو پہچان لیتے ہیں اور پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں طوفان آنے والا ہے, یہاں زلزلہ آنے والا ہے. ہوائی جہاز کو پتہ نہیں چلتا. تو کیسے اللہ نے قدرت کے دلائل قائم کر دیے, ان دلائل کو دیکھ کر بھی انسان ایمان نہیں لاتا.